بیٹھے ہیں فرزانہ ریاض کے ساتھ، جو کہ خیبر پختونخوا کے ٹرانس الائنس کا جو اس کا الائنس ہے اس کی پریزیڈنٹ ہے۔ فرزانہ ریاض، خیبر پختونخوا میں اگر آپ سننے والوں کو بتا دیں کہ کتنے رجسٹرڈ خواجہ سرا ہیں اس وقت؟ جو تعداد بتا رہے ہیں کہ مطلب ہمارے کے پی میں جو ہے وہ ان کا تعداد جو ہے وہ 1300 تک ہے، اور اس طرح اگر ہم حساب لگائے تو پورے خیبر پختونخوا میں کوئی 70-75 ہزار کی تعداد ہے۔ اور رجسٹر جو ہے وہ تقریباً 1300 ہے، جی 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 اور باقی جو اوریجنل ڈیٹا ہے وہ آپ لوگوں کے پاس 70-75 ہزار جی ہے۔ جی یہ اتنی تفاوت کیوں ہے اس میں؟ مین بات یہ ہے کہ جیسے بے نظیر کم سپورٹ کا پروگرام شروع ہوا تو ان سے جب میں ملی تو انہوں نے کہا کہ ہم جو میل کے آئی ڈی کارڈ ہے اس پہ ہم ان کو وظیفہ نہیں دے سکتے، اگر یہ ایکس کا آئی ڈی کارڈ بنائیں گے تب ان کو ہم وظیفہ دیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم خواجہ سراؤں کو وظیفہ دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے دوسری بات یہ کہ تعداد ان کا کم یہ بھی ہے کہ پہلے حج عمرے کا مسئلہ تھا کہ خواجہ سرا حج عمرہ نہیں کر سکتا اگر جس کا ایکس آئی ڈی کارڈ ہو، پھر وہ مسئلہ ختم ہو گیا، خواجہ سراؤں نے حج عمرہ بھی کر لیا ایکس آئی ڈی کارڈ پہ۔ پھر بیچ میں آ گئی جائیداد کا مسئلہ کہ اگر جس خواجہ سرا کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ایکس کا ہوگا تو جائیداد اس کا اور عورت کا ملے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے خواجہ سرا اس وجہ سے بھی نہیں بناتے کیونکہ ہمارے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں یا کراچی میں کلچر میں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ یہاں جو خواجہ سرا ہے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس میں بہت سارے خواجہ سرا ایسی بھی ہیں کہ وہ شادی شدہ ہیں اور ان کے بچے ہیں، تو وہ کیسے ایکس کا آئی ڈی کارڈ بنائے، کیونکہ ان کے بچے جو ہے وہ اسکول میں بھی ان کو داخل کروانے، ہاسپٹل بھی لے کے جانے، اور پھر جو ہے صاحب پتہ بھی لگتا ہے کہ آپ کا ابو یا آپ کا بیٹا یا آپ کا بچہ جو ہے وہ خواجہ سرا ہے، ٹھیک، تو پورے یہ پاکستان، رکاوٹ بھی ہے۔ جی، پورے پاکستان میں اس وقت خواجہ سراؤں کی تعداد 2017 کے مردم شماری کے مطابق 10,000 ہے تقریباً۔ خیبر پختونخوا میں یہ تعداد 1300 ہے۔ تعداد کم ہونے کی وجہ سے خواجہ سرا کن بینیفٹ سے محروم ہے؟ بہت سارے، اگر ہم کہیں کہ ہم اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو تب بھی تعداد کا مسئلہ سامنے آتا ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وظیفہ لینا ہے تب بھی جو ہے تعداد ڈیٹے کا پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ڈیٹا نہیں ہے، اگر ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں ریزرو سیٹ دو تب بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو ہے تعداد نہیں ہے، اگر ہم گورنمنٹ میں نوکری خواجہ سراؤں کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کو نوکری ملے تب بھی ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ایکس آئی ڈی کارڈ بنائے، آپ لوگوں کا ڈیٹا سامنے آ جائے، ہمیں پتہ لگے، تو یہی چیزیں ہیں۔ جب ڈیٹا نہ ہو اور آپ یہ ان چیزوں سے محروم ہو تو آپ کی کمیونٹی کن مشکلات سے گزرتی ہے؟ بہت سارے مشکلات سے محروم ہو رہی ہے، اور میں یہی اپنی کمیونٹی کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ چلو جو گھروں میں ہے وہ نہیں بناتے، لیکن جو اس فیلڈ میں ہے، جو اس فیلڈ میں ان کو بنانا چاہیے۔ مشکلات کون سی مشکلات ہیں جو وہ لوگ فیس کر رہے ہیں اور ان ساری چیزوں کی نہ ہونے کی وجہ سے؟ دیکھو مشکلات جو ہے، پہلا مشکلات تو یہ ہے کہ 2009 سے میں کام کر رہی ہوں، ابھی تک قانونی تحفظ نہیں ملا، ابھی تک خواجہ سرا جو ہے وہ تشدد کے شکار ہے، ابھی تک خواجہ سرا جو ہے ان سے بتی لیے جا رہے ہیں، ان کو ضلع بدل کیے جا رہے ہیں، اور جو ہے ان سے ناظر ویڈیو بنایا جا رہا ہے، ابھی بھی وہی ماحول شروع ہے، اور میں یہی کہوں گی کہ مشکلات یہ بھی ہے، اور مشکلات یہ بھی ہے کہ کام ہو رہا ہے لیکن جو خواجہ سرا ہے وہ اپنی جگہ پہ اسی طرح ہی بیٹھے ہیں، ان کو وہی مشکلاتوں کا سامنا ہے۔ ٹھیک، ابھی تک کتنے خواجہ سراؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے خیبر پختونخوا میں؟ ابھی تک جو ہے اگر 2009 سے میں حساب لگاؤں تو پھر تعداد زیادہ ہے، لیکن وہ ڈیٹا ابھی میں نے سامنے نہیں کی ہے، لیکن 2015 سے ابھی تک جو ہے 101 خواجہ سرا قتل ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کی تحفظ جو ہے آپ لوگوں نے حکومت سے ڈیمانڈ کی ہے، پولیس کی کیا کوتاہیاں ہیں، حکومت آپ لوگوں کے ساتھ کون سے جو ہیلپ آؤٹ آپ لوگوں کو کر سکتے ہیں، کون سے طریقے کے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کی مشکلات جو ہیں یہ کم ہو جائے؟ دیکھو میں یہ بار بار کہتی ہوں کہ ہمیں اگر کہتے ہیں کہ ان کو حقوق دو، تو میں یہ کہتی ہوں کہ حقوق ان کو دینا چاہیے جو زندہ لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگ تو ہمیں قتل کر رہے ہیں، جو مر جاتے ہیں ان کو حقوق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہمیں پہلے قانونی تحفظ دو۔ جیسے ابھی بھی ایک گروپ بنا ہے اور جتنی بھی تانے ہیں ہمارے سٹی میں ان سب کو پتہ ہے، ان سب کے ساتھ ایف آئی آر بھی پڑے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو اب تک گرفتار بھی نہیں کیا، اور نہ کرنا چاہتے ہیں، اگر پولیس کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے ہیں،
تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھو پولیس جو ہے، میں سب پولیس کا نہیں کہوں گی، لیکن ایس ایچ او تک مسئلہ خراب ہے. ہوں دفعات اتنے کمزور لگاتے ہیں کہ عدالت چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. وہ پھر آ کے ہمارے گھروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارا آپ لوگوں نے کیا بگاڑا اور کیا کیا، ہم تو پھر یہاں کھڑے ہیں. تو اگر ہمارے خواجہ سرا کہیں غلط ہے تو کہیں یہ لوگ بھی غلط ہیں. مسئلہ دونوں طرف سے ہے. ہاں. مطلب کمیونٹی کی طرف سے آپ لوگوں کا رسپانس کیسا ہے؟ ٹھیک ہے حکومت کی جانب سے بھی یہ مسئلے ہیں اور آپ لوگوں کو اپنے حقوق نہیں مل رہے، کمیونٹی کا رسپانس کیسا ہے؟ عام لوگوں کا رسپانس کیسا ہے؟ کیا آپ وہ لوگ عزت دیتے ہیں اس طرح جو دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں کہ نہیں، اس میں بھی وہ تفریق کرتے ہیں؟ کمیونٹی میں یہ ہے کہ کمیونٹی جو ہے وہ، میں یہ کہتی ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں یہ کمزوری ہے کہ جب بھی کسی خواجہ سرا کا قتل ہو جاتا ہے یا ریپ ہو جاتا ہے یا اس کو جو ہے کرنیپ کر لیتے ہیں یا جو اس پہ تشدد ہوتا ہے یا ذلہ بدر ہوتا ہے یا بتہ لیتے تو سب نکل آ جاتے ہیں روڈوں پہ. لیکن میں کہتی ہوں کہ اپنے حقوق کے لیے نکلو. اس کے لیے تو نکلنے، اس کے لیے تو سب نکلتے ہیں. اگر کسی کی بچی کے ساتھ ہو جائے یا کسی مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ ہو جائے تو وہ بھی نکلتے ہیں. تو وہ تو ہم ویسے بھی نکلیں گے، لیکن آپ لوگ اسی طرح بھی نکلو، اپنے حق کے لیے بھی کھڑے ہو جاؤ. اور بار بار میں اس دن بھی میں نے یہی کہا، اپنے خواجہ سراؤں کو اکٹھا کیا اور یہی کہا، ایک میٹنگ بلائی تھی کہ آپ لوگ جو ہے اپنے NIC چینج کروا دو کہ ہمارا ڈیٹا سامنے آ جائے. آخری سوال، آپ کو خواجہ سراؤ کا مستقبل خاص کر خیبر پختونخوا میں کس طرح نظر آتا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ اس ٹائم جو ہے خیبر پختونخوا میں خواجہ سراؤ کا مستقبل جو ہے وہ نہ ہونے کا مطابق ہے، کیونکہ خواجہ سرا جو ہے سب چلے گئے یہاں سے. کوئی پنجاب چلے گئے اور کوئی جو ہے کراچی چلے گئے، کوئی بلوچستان چلے گئے اور بہت سارے خواجہ سرا جو ہے وہ باہر چلے گئے. وجہ؟ کوئی دبئی چلے گئے اور کوئی جو کینیڈا چلے گئے. بہت سارے خواجہ سرا چلے گئے. پہلے ہمارے ساتھ چاکلیٹ تھی، وہ جو ہے اٹلی چلی گئی. اور پارو نے بھی اس ڈر کے مارے سب کو چھوڑ کے اس نے جو ہے کاسمیٹکس کا ایک سٹور کھول دیا. اسی چاہت بھی اس ڈر کے مارے جو ہے فیلڈ چھوڑ کے سیٹ پہ ہو گئی. اور بہت سارے جو ہے سنی کوکونٹ ہے وہ دبئی چلی گئی، عائشہ دبئی چلی گئی، اسپومے دبئی چلی گئی. بہت سارے ایسے ہیں. اور سیکیورٹی کی وجہ وجہ سے؟ یہی ہے کہ یہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں اور پولیس جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. ٹھیک. جی ناظرین، بڑی مہربانی. یہ تھی فرزانہ ریاض، ٹرانس ایکشن الائنس کی پریزیڈنٹ. اس کے ساتھ ہم باقی پروگراموں میں بھی آتے رہیں گے اور ان کے کمیونٹی کے جو مسائل ہیں اس پہ بات ہوتی رہے گی. لیکن سننے والوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح حکومت کی جانب سے، ان کی اپنی کمیونٹی کی جانب سے، پولیس کی جانب سے ان لوگوں کو مسائل ہیں، تو اسی طرح مسائل جو ہے یہ عام لوگوں کی جانب سے بھی پیش کر رہے ہیں. تو اس کے لیے میرا ایک مشورہ ہے کہ حیات روغانی کی ایک کتاب ہے، نینزک پشتو میں اس کا نام ہے. اگر آپ لوگ وہ کتاب پڑھ لے تو یہ کمیونٹی جو ہے اس کے حوالے سے ساری سوچ بدل جائے گی اور آپ لوگوں کی جو پرسیپشن ہے اس میں کافی تبدیلی آ جائے گی. بڑی مہربانی.